نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ترک رفع الیدین سے متعلق۔ ترک رفع الیدین پر احناف کی جانب سے جامعہ ترمذی ابو داؤد سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رفع الیدین نہ کرنے پر۔ آج ہم انشاءاللہ اس روایت پر ڈیٹیلڈ گفتگو کریں گے کہ اس روایت کا اصول محدثین پر کیا سٹیٹس ہے۔ آج کی گفتگو پوائنٹس کی شکل میں ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 1، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ جملہ یاد رکھیں، منسوب، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو جائے تو ہم آج ہی رفع الیدین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حدیث جو ہے جامعہ ترمذی میں 257 نمبر، سنن ابی داؤد میں 748 نمبر، سنن نسائی میں 1058 اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں امام خود رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اب یہ خود ہی کلیئر کر دے گا کہ ان احادیث کی سند کا سٹیٹس کیا ہے، وہ خود کیوں نہ پہلے عمل کرتے۔ اگلے دنوں میں طاہر القادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جو کہ حنفی ہیں، وہ اس ویڈیو میں کہتے ہیں امام ترمذی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ رفع الیدین کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اور کتب ستہ کے سارے اماموں کے انہوں نے نام لیے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے۔ بھئی رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث الاعظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ طاہر القادری صاحب نے ویڈیو میں اقرار کیا ہے، تو یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور مسند امام احمد میں ہے۔ اور وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے یہ کہ انہوں نے لوگوں سے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ تو بس انہوں نے نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کیا، شروع میں بلند کیا، بس اتنے الفاظ ہیں۔ یہ ایک لائن کی حدیث ہے، کیا اس سے پورا طریقہ ثابت ہوتا ہے؟ کتنی غلطیاں، جلسہ استراحت والا مسئلہ، ہاتھ پہلے لگانے والا مسئلہ، اور کتنے مسائل ہیں۔ یہ اتنی سی ایک لائن کی روایت ہے۔ اب ہم اس روایت کو جو جامعہ ترمذی میں 257 نمبر پہ موجود ہے، اس روایت کو اصول محدثین پر دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے اور آج تک اس کا حکم کوئی دور نہیں کر سکا، یعنی حرابی۔ یہ روایت اس وجہ سے ضعیف ہے کہ اس میں سفیان ثوری بالاجماع مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، سمع کی تصریح ثابت نہیں ہے، یعنی ویریفیکیشن۔ سفیان ثوری حدثنا یا اخبرنا سے اپنے استاد سے روایت نہیں کرتے کہ میرے استاد نے مجھے حدیث بیان کی یا میرے استاد نے مجھے خبر دی، بلکہ وہ کہتے ہیں ان فلاں، میں نے کسی سے سنا، جس سے سن رہے ہیں اس کا نام نہیں بتا رہے۔ سفیان ثوری نے اسے ان سے بیان کیا اور وہ مدلس ہیں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سمع کی تصریح کے بغیر اگر کوئی روایت آئے تو وہ اصول محدثین پر ضعیف ہوتی ہے، جب تک وہ یہ بیان نہ کر دے کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث سنی، تب تک مدلس کی آنے والی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بات امام مسلم اپنے مقدمے میں لکھ چکے ہیں، مسلم شریف کے اندر۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب مانتے ہیں کہ سفیان ثوری مدلس ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک حوالہ بھی نقل کر دوں، حنفی بزرگ جو ہیں امام عینی حنفی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب عمدۃ القاری میں کہ سفیان ثوری مدلس راویوں میں سے ہیں اور مدلس راوی کے انعنا سے حجت نہیں لی جاتی، الا یہ کہ دوسری سندوں میں سے اس کا سمع ثابت ہو جائے۔ امام عینی حنفی کتاب عمدۃ القاری، یعنی خود بھی مانتے ہیں مدلس کی آنے والی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، یہ امام عینی حنفی نے لکھا ہے۔ اور سفیان ثوری مدلس ہیں، تدلیس کی ہے انہوں نے۔ سفیان ثوری نے اپنے استاد کا نام نہیں بتایا کہ انہوں نے کس سے یہ روایت سنی ہے۔ اس طرح کی روایت اصول محدثین پر ضعیف ہوتی ہے۔ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ تدلیس والی روایت، تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو،
کہ مدلس کہنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر اصول محدثین پر ضعیف ہوتی ہے، اور یہی سکم جامعہ ترمذی میں 257 نمبر والی روایت میں موجود ہے جو ترک رفع الیدین پر پیش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روایت ضعیف ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامعہ ترمذی میں 256 نمبر پر ایک روایت نقل کیا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں امام ترمذی۔ امام عبداللہ بن مبارک المتوفی 181 ہجری، یہ 181 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بخاری مسلم کے بنیادی راویوں میں سے ہیں، کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے والوں کی روایت، رفع الیدین کرنے والوں کی دلیل عبداللہ بن عمر کی حدیث ثابت ہے جو کہ امام زہری نے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے بیان کی ہے۔ کون سی حدیث؟ جامعہ ترمذی 256۔ وہ کہتے ہیں جو رفع الیدین کرنے والی دلیل عبداللہ بن عمر کی وہ ثابت ہے، وہ صحیح ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ان کی طرف منسوب ہے، کون سی حدیث؟ جس میں آتا ہے کہ ایک بار ہاتھ اٹھائے۔ تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والوں کی دلیل ثابت ہے، اور رفع الیدین نہ کرنے والوں کی جو دلیل ہے جو وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت پیش کرتے ہیں وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک۔ یہ وہ امام ہے جن پر آج تک کسی نے نیگیٹو کامنٹ نہیں کیا، اور بخاری مسلم کے بنیادی راویوں میں سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اب رہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ جامعہ ترمذی 257 نمبر کو لے کر اسے لکھنا یہ حسن ہے، اور لکھا ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم کا یہی قول ہے، اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ کسی صحابی کا انہوں نے نام مینشن نہیں کیا کہ وہ کون ایک سے زیادہ تھے، تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل کوفہ کا یہ قول مشہور ہے جو عوام کے اندر ہے۔ کئی چیزیں مشہور تھی نا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت آتی ہے، وہ تو خیر بہت ہی کمزور روایت ہے، اس طرح کی کئی چیزیں مشہور تھی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہہ دیا؟ تو بھائیو، امام ترمذی کے بارے میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پر حکم لگانے کے بارے میں لینینٹ ہیں، نرمی کے ساتھ حکم لگاتے ہیں، کیونکہ جب حنفی بھائیوں کے خلاف احادیث آ جائیں جن کو امام ترمذی حسن کے ساتھ ساتھ صحیح کہہ دیں، تو اس وقت امام احمد رضا بریلوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ دیوبندی علماء بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، سرفراز خان صفدر صاحب، کہ ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، وہ تو کئی بالکل بے سند باتوں کو حسن کہہ دیتے ہیں، کیونکہ خود بھی حنفی حضرات جرابوں کے مسا والی حدیث کو امام ترمذی کے حسن کے ساتھ ساتھ صحیح کہنے کے باوجود بھی صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ تھی امام ترمذی کے حوالے سے گفتگو، جامعہ ترمذی 257 نمبر حدیث کے حوالے پر۔ امام ترمذی حدیث پہ حکم لگانے میں لینینٹ تھے، نرمی کے ساتھ حکم لگاتے تھے، اور یہ بات بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اس بات پر متفق ہیں۔ لہٰذا جو محدثین نے اصول بنایا ہے اس بنیاد پر ہم نے احادیث کو پرکھنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ تھی گفتگو امام ترمذی کے حوالے سے۔ پوائنٹ نمبر 4، امام ابو داؤد نے بھی یہ حدیث لی ہے جو جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، جو میں بیان اوپر کر چکا ہوں 257 نمبر پر، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب روایت ہے۔ اب میں امام ابو داؤد کے کامنٹ بتاتا ہوں اس روایت کے اوپر کہ جو ترک رفع الیدین پر پیش کی جاتی ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں 748 نمبر پر اس روایت کو نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے ساتھ پتہ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ لیس بصحیح علی ھذا اللفظ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود کی حدیث صحیح نہیں ہے، اور یہی حدیث جو ابو داؤد کے اندر 748 نمبر پر موجود ہے، یہی حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے 809 نمبر پر، اور وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں۔ وقال ابو داؤد ھذا الحدیث لیس بصحیح علی ھذا المعنی۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں بنتی۔ یہ امام
ابو داؤد کی کتاب میں بھی موجود ہے اور مشکات میں بھی یہ کامنٹس موجود ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور امام ابو داؤد نے ترک رفع الیدین پر پورا باب باندھا ہے. 748 نمبر اپنی کتاب میں حدیث لیتے ہیں, 749, 750 اور 751 نمبر پر روایت کو نقل کرتے ہیں اور ہر روایت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں, یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. یہ امام ابو داؤد نے ترک رفع الیدین میں باب باندھا پورا, اور ساتھ ہر روایت کے ساتھ یہ بات نقل کر دی کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. تو یہ تھی گفتگو امام ابو داؤد کے حوالے سے کہ انہوں نے ترک رفع الیدین پر روایتوں کو نقل کر اور اس پر ضعیف کا حکم خود ہی لگا دیا اور کہہ دیا کہ یہ روایتیں نوٹ ایکسیپٹیبل ہیں. پوائنٹ نمبر 5, اعتراض ہوتا ہے جی کہ سفیان ثوری کی 10 روایات بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں. یہ وہی سفیان ثوری ہیں جن کی حدیث جامعہ ترمذی میں 257 نمبر پہ موجود ہے. عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ انہوں نے ایک بار ہاتھوں کو بلند کیا اور بعد میں نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں جی کہ سفیان ثوری اگر وہاں مدلس ہے تو پھر یہاں پہ بھی بخاری مسلم میں ان کی آنے والی روایتیں موجود ہیں, تو پھر ان کو بھی ضعیف کہو. یہ اعتراض ہوتا ہے. حالانکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ بخاری مسلم میں اگر مدلس کی آنے والی روایت آ جائے تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سما کی تصریح کے ساتھ موجود ہے, ان کو پتہ ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو وہ کیا سما کی تصریح ہوتی ہے. امام بخاری نے جو سفیان ثوری کی 10 روایات اپنی کتاب میں لی ہیں وہ سب کی سب سما کی تصریح پر محمول ہے. دوسری کتابوں میں ان کی سما کی تصریح موجود ہے. اس کو اور ڈیفائن کرتا ہوں. سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے جو کہ ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں اہل کوفہ کے پاس گیا تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا اس سے بھی بہتر ہوگا. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو اپنی بیویوں سے کہتا, اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اب یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد کے اندر تو یہ پکی ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر شریک القادی راوی مدلس ہیں. اس حدیث کی صحیح سند ہمیں ابن ماجہ میں مل جاتی ہے. ابو داؤد کے اندر ضعیف ہے لیکن ابن ماجہ میں اور سنن الکبریٰ البیہقی میں اس کی صحیح سند ہمیں مل جاتی ہے. حدیث وہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو اپنی بیویوں سے کہتا, اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ ابو داؤد کے اندر تو اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کی صحیح سند ہمیں دوسری کتابوں میں مل جاتی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے. لیکن اگر کوئی ایسی روایت آ جائے جس کی کوئی صحیح سند دنیا کی کسی کتاب میں موجود ہی نہ ہو تو ہم ایسی روایت کو صحیح نہیں مانیں گے, نوٹ ایکسیپٹیبل ہوگی وہ. جس طرح کہ جامعہ ترمذی کی ایک روایت ہے 257 نمبر ابن ماجہ, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم اس روایت کو صحیح ماننی ہے ہم نے, تو اس کو سما کی تصریح تلاش کرنی پڑے گی کہ سفیان ثوری نے وہ روایت کس سے سنی. لیکن الحمدللہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر بھی سفیان ثوری کی سما کی تصریح نہیں ملتی کہ سفیان ثوری نے وہ بات کس سے سنی. جامعہ ترمذی 257 نمبر والی روایت. تو لہٰذا اس بنیاد پر ہم سما کی تصریح نہ ملنے کی بنیاد پر ہم سفیان ثوری کی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں, اور یہ بات امام مسلم اپنے مقدمے میں لکھ چکے ہیں. اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 پر. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں سما کی تصریح والے رول کو نہیں مانتا, کتابوں میں لکھی ہیں اس طرح کی روایتیں, میں ہر روایت کو مانوں گا, تو پھر میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ پھر اس حدیث کا کوئی جواب دے اور اپنا ایمان بچا کر دکھائے. مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4902 نمبر 4902. یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے لیکن کتابوں میں تو آ گئی نا کہ یہ روایت اس طرح ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کر اپنے منہ میں رکھ لے, اور یہ بات کنائے سے نہ کرے, ڈائریکٹ کرے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے وہ, اس طرح کی بات. قرآن پاک میں آتا ہے کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. ہم اس گستاخانہ روایتوں کو نہیں مانتے, اور اس روایت کے اندر حسن بصری مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, اس لیے روایت ضعیف ہے. اور حسن بصری تو سفیان ثوری سے بھی بڑے امام ہیں,
ताबी हैं, 70 सहाबा की सोबत की है उन्होंने। हम तो हसन बसरी की इस रवायत को मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा रवायतों में सही और ज़ईफ़ करने का फ़र्क ज़रूरी है, वरना आप अपना ईमान बर्बाद कर बैठेंगे। अगर कोई समा की तसरीह वाले रोल को नहीं मानता तो फिर मिशकात की ये 4902 नंबर वाली रवायत को मानकर अपना ईमान बचा कर दिखाए, जो ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ रवायत। इसलिए हम कहते हैं कि जो मुहद्दिसीन ने असूल बनाए हैं रवायतों को परखने के, उसके मुताबिक रवायतों को परखा जाए, उसके मुताबिक हदीस को लिया जाए। जिस तरह कि इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिख दी है ये बात कि मुदल्लिस की आने वाली रवायत काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक हो गया। आज की हमारी गुफ्तगू का लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, और इसमें हम ये जानेंगे कि इमाम बुखारी क्या कहते हैं जो लोग रफ़ुल यदैन का इनकार करते हैं। जो लोग रफ़ुल यदैन से दुश्मनी करते हैं रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त, और तरह तरह के मजाक बनाते हैं, उन लोगों के हवाले से इमाम बुखारी ने बहुत सख्त गुफ्तगू की है अपनी किताब में। इमाम बुखारी की किताब जुज़ रफ़ुल यदैन में ये गुफ्तगू मौजूद है। जुज़ कहते हैं जो एक टॉपिक पर किताब लिखी हो। जिस तरह इमाम बुखारी की किताब जुज़ अल किरा है, इसी तरीके से इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़ुल यदैन लिखी है। उसमें 122 अहादीस जमा की हैं अलग से। तो जुज़ रफ़ुल यदैन में उन्होंने मुकदमे में अपनी इस किताब को लिखने का मकसद बयान कर दिया, जो मैं आज वर्ड बाय वर्ड जो गुफ्तगू है, जो किताब में बात लिखी हुई है, वो पढ़ के सुनाऊंगा वर्ड बाय वर्ड। वो कहते हैं ये किताब उस मजहूल शख्स पर रद्द है। उस बंदे का नाम नहीं उन्होंने लिया। ऐन मुमकिन है कि इमाम बुखारी के ज़माने का वो मजहूल शख्स हो, जैसा कि इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक यजीदी था, तो उसके खिलाफ इमाम इब्न जोज़ी ने वो किताब लिखी शोरा अफ़ात, कि ये उस सरकश का रद्द है जो यजीद को बुरा कहने से मना करता है। तो हो सकता है इमाम बुखारी के ज़माने में भी कोई ऐसा सरकश हो। इमाम बुखारी लिखते हैं ये इस मजहूल शख्स पर रद्द है जिसने नमाज में रुकू के वक़्त और रुकू से सर उठाने के बाद वाले रफ़ुल यदैन का इनकार किया, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल और आपके सहाबा के फ़ेल और उनकी रवायात और इस तरह ताबीईन के फ़ेल से साबित है। सलफ़ सालिहीन ने इस मसले में सही अहादीस की पैरवी की है। अल्लाह इन सलफ़ सालिहीन पर रहम फरमाए और इनके साथ अपने वादों को पूरा फरमाए। लेकिन इस मुनकिर शख्स ने, इस रद्द करने वाले ने अपने सीने की कदूरत और दिल की तंगी को जाहिर किया है। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से नफरत और अहले सुन्नत से दुश्मनी और तकब्बुर किया है। अंदाज़ा करें आप, जो लोग रफ़ुल यदैन के खिलाफ बात करते हैं उसके बारे में। आगे इमाम बुखारी लिखते हैं इस बिदती के गोश्त, हड्डियों और दिमाग में बिदत घुस चुकी है। गोश्त, हड्डियों और दिमाग, और ये ना समझें ये इमाम बुखारी के अल्फाज अपने अल्फाज हैं। ये सुनन नबी दाऊद में हदीस है कि मेरी उम्मत में ऐसे ग्रोह पैदा होंगे जिनके अंदर बिदतें इस तरह सराहत कर देंगी जिस तरह बावला कुत्ता किसी को काट जाए और इसका असर एक रगो रेशे में पहुंच जाए। तो ये हदीस के मुताबिक उन्होंने सही कहा है कि बिदत इसके दिमाग, दिल और गोश्त और हड्डियों में पहुंच चुकी है। आगे फिर इमाम बुखारी उसी सफ़े पर हदीस नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से एक जमात क़यामत तक हक पर कायम रहेगी और कोई नुकसान पहुंचाने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो गालिब रहेगी। गालिब किस एतबार से? दलाइल के एतबार से, वरना पटाई तो आज मुसलमानों की हो रही है। तो दलाइल के एतबार से वो गालिब रहेगी। और देख लें आप दलाइल कितने वन साइडेड हैं, कितने सख्त कमेंट्स हैं मुहद्दिसीन के इन रवायात पर। आगे लिखते हैं क़यामत तक वो ग्रोह हक पर कायम रहेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें इस तरह जारी रहेंगी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया जाता रहे। यानी इमाम बुखारी फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह का एक ग्रोह हक पर क़यामत तक कायम रहेगा और वो रसूलुल्लाह की सुन्नतों को इस तरह ही जिंदा रखेगा। ये थी आज की गुफ्तगू, जिसमें हमारा आखिरी पॉइंट, इसमें इमाम बुखारी ने जो तर्के रफ़ुल यदैन नहीं करते उनके खिलाफ बहुत सख्त गुफ्तगू की है, जो मैंने आज बयान करके बताई। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैंने हक बात कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई बुरी बात निकल गई